حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے حارث بن ہشام سے کہ انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پر وحی کیسے آتی تھی؟ آپ نے فرمایا مجھ پر وحی کبھی تو گھنٹی کی جھنکار کی طرح آتی اور وہ کیفیت مجھ پہ بہت سخت ہوتی، پھر وہ کیفیت موقوف ہو جاتی اور میں اس وحی کو محفوظ کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور جو کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ تو یہ مختلف اقسام ہے وحی کی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب وحی نازل ہوتی آپ اپنا سر مبارک جھکا لیتے تھے، جب وحی ختم ہو جاتی تو آپ سر اٹھاتے تھے، تو اس سے صحابہ کو پتہ چل جاتا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ وحی کے وقت ہماری طرف سے اپنی توجہ ہٹا لیتے تھے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ مشقت میں پڑ جاتے، آپ کی پیشانی سے موتیوں کی طرح پسینہ بہنے لگتا، خاص سردی کا موسم ہوتا۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ جب آپ کی حالت دور ہو جاتی تو میں کھجور کی بغیر پتوں کی چوڑی شاخ لے کر داخل ہوتا، کھجور کی بغیر پتوں کی چوڑی شاخ لے کے آپ کے پاس آ جاتے، یعنی تختی لے کے آ جاتا، آپ مجھے لکھواتے اور میں لکھتا۔ یہ زید بن ثابت تھے۔ میں فارغ نہ ہوتا حتیٰ کہ قریب تھا کہ ثقل قرآن سے میری ٹانگ ٹوٹ جاتی، یہاں تک کہ مجھے لگتا کہ میں اپنی ٹانگ پر کبھی چل نہیں سکوں گا۔ یعنی آپ بھی ایک جگہ بیٹھ کر اس کو لکھتے رہتے اور اس لکھنے میں بھی آپ کو ایک بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ قرآن وما هو بالہزل کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کا اپنا ایک روب ہے، ایک بوجھ ہے، اور جس شخص پر واقعی یہ اتر آتا ہے اس کی کیفیات اور اس کی شخصیت بدل کر رہ جاتی۔ کہتے ہیں جب میں فارغ ہو جاتا تو آپ فرماتے پڑھو، تو میں پڑھتا، اگر اس میں کوئی لفظ رہ گیا ہوتا تو آپ اس کو درست کروا دیتے، پھر آپ اس قرآن کو لے کر نکلتے۔ کس لیے؟ سنانے کے لیے۔ پڑھ کے نہیں سناتے تھے، نہیں، آپ لے جاتے تھے، محفوظ کروا دیتے۔ دو طرح کے لوگوں نے قرآن کو محفوظ کرنے میں اپنا رول پلے کیا، ایک حفاظ اور ایک خطاط۔ تو زید بن ثابت جو تھے وہ لکھ لیتے تھے، آپ فوراً بلواتے کہ وہی آ گئی ہے، آ جاؤ۔ کیا خوش قسمت تھی ان کی، خوش قسمتی پر رشک آتا۔ اور انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری تو ٹانگ ٹوٹنے لگی ہے، بس آپ مجھے ایکسکیوز کر دیں، اتنی تکلیف میں نہیں برداشت کر سکتا۔ میں صرف امیجن کرتی ہوں نا سین کو، دل کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روٹھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قلم چھوڑ دیتے ہیں، کام چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی آپ کا ساتھ دیا اور آپ کی وفات کے بعد بھی زید بن ثابت ان لوگوں میں سے جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا۔ ایسے ہی قرآن کے ماہر قیامت کے دن ابن آدم کی صفوں میں سے نکال لیے جائیں گے۔ آپ کو پتہ نا کہ حشر کے میدان میں سب لوگ جمع ہوں گے اور اس میں سے جو قرآن کے ماہر ہوں گے ان کو باہر نکال لیا جائے گا، اور ان کو کن کے ساتھ بٹھا دیا جائے گا؟ السفرہ الکرام البررہ، تمہارا مقام یہ ہے، اور ان کے علاوہ یہ مقام کسی اور کو نہیں ملے گا۔ اور جو اس کو یاد کرنے والے اور اس کو محفوظ کرنے والے ایک ایک آیت پر ایک ایک منزل طے کرتے چلے جائیں گے۔ حضرت عمر کا معمول تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو ایک کپڑے سے آڑ کر لیتے تھے، وہ بھی ہٹ جاتے تھے ایک طرف کو کہ کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی پڑھ رہا ہو، کوئی سیکھ رہا ہو، کوئی اخذ کر رہا ہو تو آس پاس والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کے لیے یکسوئی بہت ضروری ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی دیکھتے کہ آپ کی کیفیت بدلی، چہرہ بدلا، آپ نے ہم سے بے رخی اختیار کی، تو وہ آپ کے اور اپنے بیچ میں کپڑے کی آڑ کر کے ایک طرف ہو جاتے تھے۔ وہی جب نازل ہوتی تو آپ کی آنکھیں مسلسل کھلی رہتی تھیں، آنکھ نہیں بند کرتے تھے۔ یہ کیفیات میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آگے بھی وحی کا ذکر آئے گا کہیں نہ کہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ وحی کا سلسلہ ہے کیا، کیونکہ یہاں سے آغاز ہے نبوت کا، وحی سے۔ اس سے پہلے تو ہم محمد بن عبداللہ کو پڑھ رہے تھے، اور اب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ رہے ہیں، اور یہ فرق واقع ہوا ہے کہاں سے، کس سے؟ وحی کی آمد سے۔ تو وحی کی نیچر کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ان کیفیات کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم میں اور نان مسلمز میں فرق ہی وحی پر ایمان لانے اور نہ لانے کا ہے۔ تعریف تو غیر مسلم بھی آپ کی بہت کرتے ہیں،
آپ کی شان میں طرح طرح کی نعتیں لکھی ہیں غیر مسلموں نے، بہت پریز کیا آپ کو، دنیا کا نمبر 1 انسان مانا، لیکن ہم ان کو محمد الرسول اللہ مانتے ہیں، وہ محمد بن عبداللہ مانتے ہیں. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ بنتے ہیں اس وحی کے ساتھ جو وحی آتی ہے. تو اس وقت آپ کی آنکھیں کھلی رہتی، دل اور کان اللہ کی طرف سے آنے والی چیز کے لیے فارغ ہو جاتے، کوئی اور سوچ نہیں، کوئی اور چیز نہیں، کان بھی کھلے ہیں، دل بھی متوجہ ہے، فوراً پہنچاتے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو کوئی بھی صحابہ میں سے آپ کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھتا تھا یہاں تک کہ وحی ختم ہو جاتی، یعنی سب ادب و احترام میں نظریں جھکا لیتے تھے. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے وَنَكَسَ أَصْحَابُهُ رُؤُوسَهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے، اور کچھ صحابہ تو سارا وقت آپ کے ارد گرد رہتے، جن میں سے حضرت ابو ہریرہ بھی تھے. انصار اپنے کاموں کو چلے جاتے، کھیتی باڑی کے لیے، مہاجرین بھی کچھ تجارت وغیرہ کے لیے چلے جاتے، ظاہر زندگی کی ضروریات تھی. لیکن کچھ صحابہ اصحاب صفہ میں سے مسلسل بغیر کسی وقفے کے آپ کے ساتھ رہتے، اور جو کچھ آپ فرماتے عام زندگی میں یا وحی سے متعلق کچھ آپ بتاتے وہ فوراً اس کو محفوظ کر لیتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب وحی نازل ہو چکی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ام ایمن جیسی ایک غلام عورت کتنی سمجھدار ہو چکی تھی کہ اس کو غم تھا کہ اچھا آج کے بعد آسمان سے وحی نہیں آئے گی، کیونکہ نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. تو وحی کا آنا اور وحی کا یہ پورا ایک فینومینا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. تو آپ سوچئے کہ اس وقت کیفیت کیا ہوگی اور لوگوں کے اوپر کس طرح کی یعنی انتظار بھی ہوتا ہوگا اور پھر ایک شوق بھی ہوگا. یہ انتظار اور شوق اور محبت تھی کہ ان میں سے ایک ایک نے قرآن کو کس طرح اخذ کیا. صرف ایک جنگ میں 600 حفاظ شہید ہوئے. یعنی لگتا ہے کہ جیسے ایک بہار آ گئی کہ ہر دوسرا شخص اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے، اور عرصہ دراز تک مسلمانوں میں یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج بھی موجود ہے. ان آیات سے آپ کی رسالت شروع ہوئی. پہلے آپ کو نبی بنایا گیا تھا، یہاں رسول بنایا گیا. یہ فرق ہے. چیپٹر کا نام ہے نبوت اور رسالت. نبوت میں بس صرف پڑھنے کی بات ہے، اور رسالت میں آگے پہنچانے کی. پہلا ہے خود پڑھ لو اور دوسرا ہے آگے پہنچاؤ. آپ کی یہ رسالت آپ کی نبوت کے اتنے دنوں بعد شروع ہوئی جتنے دنوں وہی بند رہی تھی.